علی گوہر بلوچ صاحب، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے جو مسائل ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور حکومت کے مسائل کی وجہ سے جو عوام کے مسائل ہیں وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ابھی اس وقت بحران ہے، لوگوں کو جو پریشانی کا سامنا ہے، ایک تو آٹے کا بحران ہے، دوسرا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ مہینوں پہلے جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی اور یہ وار والا ایک پورا سچویشن چل رہی تھی، اس وقت علی پرویز ملک صاحب اور ساتھ میں اورنگزیب صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ جیسے ہی پرائسز نیچے آئیں گے انٹرنیشنلی آئل کے، تو ہم عوام کو بڑا ریلیف دیں گے۔ وہ بڑا ریلیف ہمیں 1.70 روپے کچھ اس طرح سے ہمیں نظر آیا، تو عوام کی نصیب میں شاید یہی ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے علی پرویز ملک کے ساتھ صاحب کی جانب سے، اس کے ساتھ ساتھ عطا تارڑ بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں پیٹرولیم پرائسز بڑی ہائی ہو چکی ہیں۔ اچھا، پیٹرولیم کا جو مسئلہ چل رہا ہے اب وہ بحران کی صورت اختیار کر رہا ہے۔ اب یہ باتیں بھی ہیں کہ ایک مصنوعی بحران پیدا کیا جا رہا ہے، جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حکومت کوئی کڑا ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہے؟ ہنگامی بنیادوں پر اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کر رہی ہے؟ عوام کی بس ہو چکی ہے سر۔ دیکھیں، صورتحال یہ ہے کہ جو آپ بڑے ریلیف کی بات کر رہی ہیں، تو جس وقت پیٹرولیم کی مصنوعات کم ہوئی ہیں تو اس وقت ایک بہت بڑے لیول پر بھی کم کی گئی ہے، پھر اس کے بعد ایک صرف چھوٹی کمی بھی کی 13 گئی روپے کچھ پیٹرولیم پیسے کی۔ کم ہوئے تھے گوہر بلوچ صاحب، 13 روپے کچھ پیسے کم ہوئے تھے ایک ہفتے کے لیے۔ اس کے بعد جب دوبارہ ریلیف کی بات آئی نہیں، 1 روپیہ کچھ پیسے، 13 سے اور پہلے پھر اس کے بعد 13 جب روپے بڑھائے سے جاتے ہیں پہلے تو بھی جو پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں ان کی قیمتیں تو بالکل جب ریلیف ملتا ہے تو ریلیف دیا جاتا ہے، اور جب ظاہر ہے کہ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھیں گی تو وہ بڑھیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے کوئی ایک چیلنج نہیں ہے حکومت کو اور ہمارے ملک کو، ہمارے سامنے ایک یہ بھی چیلنج تھا کہ جب ایک حکومت ختم ہوئی اور ایک عدم اعتماد ہوا تھا، تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جانے والے یہ کہہ کر گئے تھے کہ ہم تو مائنز بچھا کے جا رہے ہیں، پاکستان تو ان سے چلے گا بھی نہیں، پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ جب بھارت نے شب خون مارنے کی کوشش کی تو مارکہ حق ہوا، اور اس میں جو پھر پاکستان نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس مارکہ حق میں جس طرح سے ہمارے سپہ سالار اور ہماری علی گوہر افواج صاحب نے اور آپ صحیح ہمارے فرما رہے ہیں، سوری ٹو انٹرپٹ یو، وہ تو معذور سے سفارتی محاذ کی بات ہے نا، سفارتی محاذ پہ جو کامیابیاں ہیں اس کا اعتراف تو ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن عوام کو سفارتی محاذ پہ کیا ہو رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا نا۔ عوام کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے، یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ دس از واٹ آئی ایم دیکھیں آسکنگ کہ آپ عوام لوگوں کی کے جانب سے لیے، کیا کیا جا رہا ہے، کیونکہ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان کو سری لنکا دیکھنا چاہتے تھے، جو پاکستان کے لیے بنگلہ دیش کی مثالیں دیتے تھے، جو پاکستان آئی ایم ایف کو خطوط لکھتے تھے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے، ان کی وہ خواہشات پوری نہیں ہو سکی، اور ان کے پاس اب چورن بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ پاکستان نے ان تمام چیلنجز کو نہ صرف قبول کیا اس حکومت نے، بلکہ اس میں سے الحمدللہ کامیابی کے ساتھ نکلے بھی۔ ظاہر ہے پاکستان کی معیشت جو ہے اس میں مہنگائی کا عنصر موجود ہے، اس چیز کا ہم اعتراف کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ شبانہ روز اور ان کی پوری ٹیم جو ہے اور پوری حکومت جو ہے وہ مطلب دن رات اس چیز میں مصروف عمل نظر آتی ہے کہ ہم ان بحرانوں سے نکلیں۔ اور جہاں پر ہمیں بین ایم الاقوامی، آپ سوری دیکھیں کہ علی آج گوہر آپ صاحب، ایم سوری، وہ ظاہر عام عوام میں ہم بھی آتے ہیں، سیلریڈ کلاس بھی آتا ہے، ٹھیک ہے ایک اچھا ریلیف تھوڑا بہت ہم کہہ سکتے ہیں کہ بجٹ میں دیا گیا سیلریڈ کلاس کو، لیکن بات اس سے کم نہیں ہوتی ہے نا، اس سے ختم نہیں ہوتی ہے۔ میں اسی کا جواب لینا چاہوں گی۔ عماد حسن صاحب، آپ ظاہر ہے خود بھی آپ جانتے ہیں، جگہ جگہ پہ پروگرامز میں آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے، اس وقت جو عوام کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے، اور وہ مہنگائی کسی صورت کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ یہ جو بڑی بڑی 5 آئل کمپنیز ہیں، پہلے ان کی وجہ سے یہ کہا گیا جی پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں اس میں جو لیوی لگائی گئی ہے ان کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، اس پر عوام نے آواز اٹھائی، عوام کی بس ہو چکی ہے۔ بار بار کتنی بار اس بارے میں آواز اٹھائیں، عوام بالکل دل برداشتہ ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے ایک وزیر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ 128 روپے میں کھانا کھا لیتا ہوں، تو مجھے بتائیں 25 26 27 روپے کی 30 روپے کی تو روٹی ملتی ہے نارملی شہروں کے اندر۔ یہاں تو ہمیشہ کمپنیوں کو ہی فائدہ پہنچایا گیا۔ بجلی کے معاملے میں جو پلانٹس بند پڑے ہیں ان کو اب بھی ادائیگیاں ہو رہی ہے۔ ادھر جو فیول کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ چل رہا ہے، سب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے بدقسمتی سے۔ لیکن ان کی بات کی طرف آتا ہوں، انہوں نے کہا کہ فلاں نے سری لنکا بنانے کی بات کی، بھئی انہوں نے کی تھی اور وہ نالائق تھے، ان پہ ہم نے تنقید کی اور اب بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ بھی بتائیں نا آپ نے کیا کیا؟ آپ کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا تھا۔ نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو موٹر ویز کا، سڑکوں کا جال بچھا دیا تھا، انڈسٹری ترقی کر گئی تھی، انٹرنیشنل مارکیٹ بھی مل گیا تھا، بہت کچھ ہوا تھا، سی پیک جیسا بڑا منصوبہ بھی آیا تھا،
شہباز شریف صاحب جب پنجاب کے چیف منسٹر تھے تو شہباز سپیڈ ایک بین الاقوامی طور پر ایک علامتی وہ بن گیا تھا. لیکن جب یہ اقتدار میں آئے تو بتائے کہ کون سی کامیابی ملی. یعنی آپ بلوچستان اور پختونخوا کی حالت دیکھ لیں, کیا دہشت گردی میں کوئی کمی آئی ہے یا اس میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے؟ روز روز آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کے اندر کیا صورتحال ہے, کیا اس پر قابو پا لیا گیا, کیا صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن کو آگے بڑھایا گیا, کیا معاشی طور پر صورتحال سنبھل گئی, کوئی بہتری آئی ہو تو بتائیں. ایک اور حوالہ بھی دوں, یعنی ابھی ایک خبر گرم ہے کہ وزراء کو تبدیل کیا جا رہا ہے. تو بھائی پہلے تو آپ کیا محسن نقوی کو تبدیل کریں گے؟ وہ وزیر داخلہ ہے اور بدترین ناکامی سے دوچار ہیں. یعنی آدھا ملک جس حالت میں ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. کیا آپ اورنگزیب کو تبدیل کریں گے جو معاشی طور پر بدترین ناکامی سے دوچار ہے؟ اسی طرح بہت ساری باتیں, اگر آپ ان کو تبدیل نہیں کر سکتے تو پھر آپ دوسرے وزراء کو تبدیل کر کے کیا پیغام دیں گے؟ تو اس وقت بدقسمتی سے حکومت کے کھاتے میں کوئی بھی ایسی چیز درج نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی فلاں حوالے سے حکومت کو کامیابی ملی ہے. آئینی اور قانونی حوالے سے دیکھ لیں تو ہمارے پاس 26ویں اور 27ویں ترامیم آئے, تو ہمیں کون سی کامیابی ملی ہے؟ اس وقت جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں حماد حسن صاحب, آپ ملک ابھی بھی وہیں کھڑا ہے جہاں اس دور میں کھڑا تھا. مہنگائی مکاؤ مارچ کا ایک پورا کنٹینر لے کر جس طرح سے یہ لوگ داخل ہوئے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ ملک میں پتہ نہیں دودھ اور شہد کی ندیاں بہہ جائیں گی, ایسا کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آیا. یہ وہی تھا جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ میرے ساتھ 200 ماہرین کی ٹیم ہوگی اور میں ملک کی تقدیر بدل کر رکھ دوں گا. جب آئے تو ملک کا جنازہ نکال دیا, معاشی طور پر کولیپس کر گیا تھا ملک. اسی طرح ہمیں امید تھی کہ بھئی ان کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے, یہ آئیں گے تو ملک چل پڑے گا, لیکن ملک چلنے کی بجائے پیچھے کی طرف چلا گیا. ٹھیک ہے اسلم غوری صاحب, اب یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تو ایک طرف یہ بھی ہیں, آٹے کا بحران بھی ہے, دیگر مسائل بھی ہیں. JUIF کو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ اس طرح کے بڑے سارے حوالات کے ساتھ وہ کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن اپنی بات اس طرح سے منوا نہیں پا رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کا اس میں کیا کردار ہوگا؟ ظاہر سی بات ایک بڑی جماعت ہے, وہ سارا معاملہ جو مولانا صاحب کا چل رہا ہے وہ تو ایک طرف, لیکن پارٹی تو ہے, ایک بڑی پارٹی ہے, مولانا صاحب اپنا ایک سٹیک رکھتے ہیں. سو ان ساری چیزوں کے لیے کیا کیا جا رہا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کتنا کامیاب ہو سکی ہے جو نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے حکومت کی جانب سے اس کے اوپر؟ دیکھیے میں یہاں ایک باتیں کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو جو پیٹرولیم بحران آپ کے سامنے ہے, ہر آدمی ڈسٹرب ہے اس سے, چاہے چھوٹی موٹر سائیکل بائکیں چلانے والا ہے یا کوئی بڑا جہاز میں سفر کرنے والا ہے, پورا ملک اس سے ڈسٹرب ہے. اور یہاں پر پیٹرول مافیا جو پیٹرولیم مصنوعات کی بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور حکومتی لوگ اس میں شامل ہیں. کیوں کہ جس دن جنگ لگی اسی دن ریٹ بڑھا دیا گیا, اور جب ریٹ بہت نیچے آ گیا اس وقت تک ریٹ معمولی سا اونٹ ہوئے منہ میں زیرہ دے دیا گیا, ملے ہوئے ہیں. اسی طرح اس وقت شوگر مافیا کا حال ہے. شوگر مافیا نے اس وقت پنجاب کی پوری جو زمینیں وہ کیپچر کر لی ہیں اور وہاں پر کاٹن ختم کر دی گئی ہے, کپاس پنجاب میں ختم ہو گئی اور شوگر مافیا اس وقت پورا کنٹرول حاصل کر گیا. اس میں شوگر ملیں کس کی ہیں, کتنی مسلم لیگ نون کی ہیں اور کتنی دوسروں کی ہے, وہ آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح وہاں کاٹن ختم ہو گئی, 1.5 کروڑ سے وہ کاٹن 50 لاکھ پہ آ گئی, 50 لاکھ بیل پہ آ گئی, اور تقریباً 300 ٹیکسٹائل ملیں. آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسی ایشن کہہ رہی ہے کہ 300 ٹیکسٹائل ملیں بند ہوگی. جسٹ لائک 9 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں پنجاب میں مزدور. اسی طرح ایک اور آخری جو آپ نے آٹے والی بات کی, آج سے 2 مہینے پہلے آئی تھی گندم, 2 مہینے پہلے انہوں نے جو فگر دیا تھا قوم کو, آج یہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں, اس پہ کمیٹیاں بنا رہے ہیں کہ 45 لاکھ میٹرک ٹن گندم چوری ہو گئی. چوری نہیں ہوئی, ان کے وزراء اور حکومتی لوگ جو نے گوداموں میں بھر لیے. صوبائی حکومت نے گندم کی خریداری نہیں کی, اس کی جگہ پہ صوبائی حکومت کے لوگوں نے گندم کی خریداری کی اور انہوں نے اپنے گوداموں میں بھر کے رکھ لی. اور آج ہمیں کہہ رہے ہیں 45 لاکھ اپوزیشن کریں نا, پھر اتنے مسائل ہیں اگر حکومت کے حکومت کے ساتھ آپ لوگوں کو, تو میرا خیال ہے آپ لوگوں کو کھل کے اپوزیشن کی طرف آنا چاہیے. بات تو سن لے نا, میری بات تو سن لے کہ یہی بات تو ہم نے سندھ میں کی تھی, یہی ہم نے پشین میں کی تھی, یہی 470 میں کی تھی, تو قصور میں کیوں بری لگ گئی؟ مقصد یہ ہے, اتنا بڑا واقعہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ڈار فیملی کا اتنا بڑا واقعہ ہے, غیر ملک سے کچھ بچیاں آئی, ان کے ساتھ جو ان لوگوں نے یہاں بلا کے سلوک کیا, ان سب چیزوں کو دبانا کے لیے مولانا والی بات کو اٹھایا جا رہا ہے.
ایشوز کریٹ کرتے ہیں. یہ لوگ ایشوز کریٹ کرتے ہیں ایشوز کو دبانے کے لیے. مولانا والی گفتگو میں کوئی ایشوز نہیں ہے. سارا ایشو یہ ہے ان ایشوز کو دبانے کے لیے آپ اب بھی کہہ رہے ہیں بالکل صحیح. آپ اب بھی آپ بالکل صحیح. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو بیان ہیں اس میں ابھی بھی آپ لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور اسٹینڈ کر رہے ہیں کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا بیان ان کی جانب سے نہیں دیا گیا. علی گوہر بلوچ صاحب, جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ حکومت کو بڑے سارے مسائل کا سامنا ہے, ایک اور مسئلہ ابھی یہ پی ٹی آئی کا جو احتجاج کی کال ہے یہ 5 اگست والی, اس پر ذرا سی گفتگو کر لیتے ہیں. بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں آپ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اب یہ ساری کال دی جا رہی ہے, اگر وہ نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لوگوں کو تو پھر حکومت کہاں اسٹینڈ کر رہی ہوگی؟ دوسری بات یہ کہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس احتجاج سے پہلے شاید علیمہ خانم کی گرفتاری ہو سکتی ہے, وہ جو اشتہاری والا کیس ہے اس کے اوپر. سو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا ایسا کوئی پلان ہے یا حکومت اس جانب کوئی غور کر رہی ہے؟ دیکھیں, پہلے تو میں ان کی بات پر رسپانس کروں گا کہ جو کہا جا رہا ہے کہ آٹے کا بحران. دیکھیں, اس وقت تمام صوبوں میں جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنا اپنا ہے. میرا تعلق پنجاب کے ساتھ ہے. پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے, لیکن اس میں کسی قسم کا کوئی آٹے کا بحران نہیں ہے. آٹا کنٹرول ریٹ پہ مل رہا ہے. گندم کا بالکل کوئی کسی قسم کا بحران مجھے تو نظر نہیں آیا. ابھی کسی جگہ پر لائن لگی ہوئی ہے, کہیں پر آٹا مہنگا بک رہا ہے. جو مارکیٹ ریٹ ہے اس پہ سب کو اویلیبل ہے. دوسری یہ گزارش ہے کہ جس طرح کے یہ باتیں کرتے ہیں, ہر صوبے کو چاہیے اس نے اپنی جگہ پر ڈیلیور کرنا ہے, اپنی جگہ پر کام کرنا ہے. اور صوبائی اور تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ صوبائی ہیں, چاہے وہ پرائس کنٹرول کے ہوں, چاہے وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ہوں, چاہے وہ دیگر ہوں. دوسری یہ گزارش ہے کہ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی تو خود دھڑوں میں بڑھ چکی ہے. پی ٹی آئی کے لوگ آپس میں دست و گریبان ہیں. یہ ہر روز ایک ان کا پارٹی لیڈر کوئی اور بیان دیتا ہے, دوسرا کوئی اور بیان دیتا ہے. تو یہ کیا طریقے تو یہ کئی دفعہ اناؤنس کر چکے ہیں. ہاں البتہ یہ اگر کر سکتے ہیں تو 9 مئی جیسے واقعات کر سکتے ہیں. یہ اگر کر سکتے ہیں تو اسلام آباد کے اوپر اپنے کے پی کے حکومت. جی علی گوہر بلوچ صاحب کی غالباً آواز چلی گئی ہے. حماد حسن صاحب, اب کیا دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر میں؟ ایک جانب انتخابات ہیں, 27 کو کال دی گئی ہے, الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا ہے وہاں پر انتخابات کے حوالے سے, لیکن جو وہاں کے مسائل ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں. آج بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے جب خطاب کیا گیا تو انہوں نے وہیں پر کھڑے ہو کر جو ان کے اتحادی ہیں جن کے ساتھ وہ اتحاد کرنے جا رہے ہیں, یعنی مولانا کی جو جماعت ہے اس کے لیے وہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے بیانات سے ہمیں اختلاف ہے, یہ ساری چیزیں. سو یہ الیکشن اس طریقے سے ہو پائیں گے جس طریقے سے ہونے چاہیے, یا خدا نخواستہ تصادم کی طرف بات جاتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے, یا الیکشن پوسٹپون ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کہ بدقسمتی سے تصادم, جی حماد حسن صاحب, جی بدقسمتی سے تصادم سے تو ہم نکلے ہی نہیں ہے. شروع ہونا کیا, یعنی آپ دیکھ لیں ہر جگہ پر نہ ہم گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف بڑھ رہے ہیں, نہ کوئی سیاسی جماعتوں کے درمیان معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے ہو رہے ہیں. میڈیا الگ الگ نیریٹیو بلڈ کر رہی ہے. تو کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے, یعنی اس کشمیر کی تاریخ آپ دیکھ لیں, ہندوستان کے ساتھ جو ہمارا ایک ازلی دشمن ہے, اس کے کنارے پر ہوتے ہوئے بھی یہ لوگ انتہائی پرامن رہے ہمیشہ. لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر کیا صورتحال ہے. اب پی ٹی آئی نے بھی بائیکاٹ کر دیا ہے کشمیر الیکشن کا. مولانا کے حوالے سے صورتحال تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے. اب میدان میں ہے کون؟ میدان میں یعنی ہم صرف اس کی طرف کہ استحکام پاکستان پارٹی میدان میں موجود ہے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے علاوہ. تو بھائی آپ لیول پلینگ فیلڈ تو دے دیں, تمام سیاسی جماعتوں کو گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف جائیں, تمام سیاسی جماعتوں کو میدان میں لے آئے. اسی سے ایک اتفاق رائے جنم لیتی ہے, اسی سے معاملات آگے کی طرف بڑھتے ہیں. تمام قوموں پر مشکل وقت. اچھا حماد حسن صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ یو, وقت بہت شارٹ ہے, مجھے ایک لاسٹ کامنٹ لینا ہے. علی گوہر بلوچ صاحب پہلے بھی ان کی آواز چلی گئی تھی, بس مجھے لاسٹ شارٹ کامنٹ کر دیجیے گا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے موقف سامنے آ رہا ہے کہ ہمارے بیک ڈور رابطے مذاکرات چل رہے ہیں. آپ کے علم میں ہے, کیونکہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہی, سیاستدانوں کے ساتھ ہی ہم رابطے میں, کون وہ لوگ ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا پھر آگے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ معاملات کسی حد تک ان کا نتیجہ نکلتا ہوا نظر آئے گا؟ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ایک دفعہ مذاکرات ہوئے تھے, اس وقت بھی پی ٹی آئی نے خود بائیک آؤٹ کیا تھا. پولیٹیکل پارٹیز کا یہ وتیرہ نہیں ہے کہ وہ 9 مئی جیسے واقعات کریں گے, اسلام آباد کے اوپر, وفاق کے اوپر جو ہے وہ یلغار کرے. بات جب بندہ گفتگو ہوتی ہے تو اس میں سے پھر راستے نکلتے ہیں.
اور اگر ان کا یہ ایک نکاتی Alright. ایجنڈا ہو کہ بانی پی ٹی آئی کے اوپر سے کیسز ختم کر دیے ہیں تو وہ عدالتوں کا کام ہے، عدالتوں کا کام انصاف کرنا ہے، وہ وہاں پر انہیں کرنا چاہیے. وزیر اعلیٰ کی ملاقات تو آپ کا کام تھا نا، وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کو کسی اجازت وقت دے بھی ہو دوں، سکتی ہے اور کسی بھی جگہ پر ہو. ابھی تک اجازت نہیں ملی. چلیں مذاکرات کیسے آگے بڑھے؟ آلرائٹ، بس یہی سارا ایک معاملہ ہے. بالکل ہم یہی دیکھ پی ٹی آئی کے مذاکرات کے حوالے سے بات آتی ہے تو یا تو بانی پی ٹی آئی کی ملاقات سے مشروط کر دیا جاتا ہے یا ان کے اوپر سے جو جھوٹے کیسز وہ سمجھتے ہیں کہ بنائے گئے ہیں اس کو ختم کرنے پہ بات ہوتی ہے. پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا ہے. اسلم غوری صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. علی گوہر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ تھے، حماد حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. تمام لوگوں کا بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ وائنڈ اپ کریں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ حاضر ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.